موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور سوابی سے برہان تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M4 عبدالحکیم سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ M5 دھند کے باعث شیر شاہ انٹرچینج سے سکھر تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ صدر وزیر اعظم بانی PTI سمیت 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں تجویز، کہا اس تجویز میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تحریک انصاف اداروں کی قیادت کے خلاف کردار کشی کی مہم بند کرے تو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے چیف ملک عامر ڈوگر نے کہا، رانا ثنا آگے بڑھیں اور ایسا ماحول پیدا کریں 5 بڑوں کی ملاقات ہو جائے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ زہران ممدانی نے نیو یارک میئر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ رکن کانگریس برنی سینڈرز نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف لیا۔ شہر کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی نے خطاب میں کہا کہ آج سے نئے عہد کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگر آپ نیو یارک کے شہری ہیں تو میں بلا تفریق آپ کا میئر ہوں۔ سٹی ہال میں بھی تقریب، 34 سالہ زہران ممدانی نے حلف برداری کے لیے اپنے دادا دادی کے قرآن پاک استعمال کیے۔ ممدانی 1 صدی میں کم عمر ترین اور پہلے مسلم میئر ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح 10 بجے طلب۔ کابینہ کو نئی بلدیاتی نظام پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرونی اور ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب کر لی۔ بھارت کا پاکستان سے جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ پاکستان نے بھی جوہری تنصیبات کی فہرست بھارت کے حوالے کر دی۔ سالانہ تبادلہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے روکنے کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ قیدیوں کی فہرست کا بھی تبادلہ۔ یمن کے بارے میں سوال پر ترجمان نے کہا، پاکستان یمن میں کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت اور صورتحال معمول پر لانے کی علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ اللہ کرے اخلاص والا ہو، منافقت والا نہ ہو۔ اس سے پہلے بھارت نے جتنے بھی مصافحے کیے ہیں وہ سب منافقت والے تھے۔ یہ وہی بھارت ہے جو کھیلوں کے میدان میں بھی ہم سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا۔ مے کی جنگ نے دنیا میں ہر چیز بدل دی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں موٹر سائیکل سوار گڑھے میں گر گیا۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سوار گڑھے میں گر کر زخمی۔ ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار کو گڑھے میں گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پانی کی لائن ڈالنے کے لیے کھدائی کی گئی تھی۔ کھدائی کے مقام پر کوئی حفاظتی نشاندہی موجود نہیں تھی۔ کراچی کے علاقے سجانی میں پولیس اور ڈاکو میں مبینہ مقابلہ۔ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ایک ڈاکو فرار، اسلحہ برآمد۔ بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کا کیس 21 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے حکم دیا، اڈیالہ جیل حکام جواب جمع کرا چکے، دیگر فریقین بھی جواب جمع کرائیں۔ PTI کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا کہنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی بن گئی ہے۔ علی ظفر لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ علی ظفر کی لیڈرشپ سے بہتر ہے بندہ ڈی چوک پر جا کر دھرنا دے دے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے الزام عائد کیا کہ اون عباس اور علی ظفر نے حکومت سے مل کر ان سے داخلہ کمیٹی کی چیئرمین شپ چھینی۔ نہ ہی انہیں پارٹی نے کوئی لیٹر جاری کیا، نہ کوئی شو کاز یا خط دیا۔ اس سے پہلے PTI نے سیف اللہ ابڑو کی نااہلی کے لیے چیئرمین سینٹ سے رجوع کیا تھا۔ اون عباس بپی نے نااہلی کی درخواست چیئرمین سیکریٹریٹ میں جمع کروائی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیف اللہ ابڑو نے 27ویں ترمیم میں پارٹی پوزیشن کے خلاف ووٹ دیا، اس لیے نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھا جائے۔ صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے اسرائیلی فیصلے پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس جدہ میں ہوا۔ پاکستان کے مستقل نمائندے محمد فواد شیر نے پاکستان کی جانب سے اس اسرائیلی فیصلے کی شدید مذمت کی اور اسے صومالیہ کے بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا، پاکستان فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔
اجلاس نے مشترکہ اعلامیے میں صومالیہ کی غیر واضح حمایت کا اظہار کیا۔ اسرائیل نے غزہ میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور آکسفیم جیسے بڑے اداروں سمیت 37 امدادی اداروں پر پابندی لگا دی۔ اسرائیلی حکام کا امدادی اداروں پر ان کے فلسطینی عملے سے متعلق معلومات فراہم نہ کرنے کا الزام۔ اسرائیل کی انسانی حقوق تنظیموں نے اسرائیلی حکومت کے اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ گزشتہ روز کینیڈا، برطانیہ، فرانس سمیت 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے امداد فراہمی میں حائل رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کراچی میں ڈبل ڈیکر بس سروس شہریوں کے لیے شروع۔ ابتدائی طور پر بسیں ملیر ہال سے گورنر ہاؤس تک چلائی جا رہی ہیں۔ ڈبل ڈیکر بس سروس کے آغاز پر شہریوں کا مسرت کا اظہار، کہا پہلی بار میں سفر کر رہے ہیں۔ ڈبل ڈیکر بسیں سے کراچی میں سفر آسان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نئے آئی جی سندھ جاوید آلاموڈو کی ملاقات، پولیس کی کمان سنبھالنے پر نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نئے آئی جی سندھ کو صوبے میں قیام امن کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت کی، کہا کچے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہنا چاہیے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کی کوششیں مزید تیز کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واگا بارڈر لاہور پر تعمیر کیے گئے ارینا کا افتتاح کر دیا۔ نئے ارینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ ارینا میں توسیع کے علاوہ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نئی تعمیرات بھی کی گئیں، جس میں تقسیم ہند کی عکاسی کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کے ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک اور پاکستان میوزیم بھی شامل ہے۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نصب قومی پرچم 115 میٹر بلند تھا، اب 139 میٹر کی بلندی پر لہرا رہا ہے، جو کہ ایشیا کا 7واں اور جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہے۔ خیبر پختونخوا کا زیر تعمیر پشاور ندرن بائی پاس کی تکمیل کے لیے 3.9 ارب روپے بطور برج فنانسنگ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں 2 انڈر پاسز اور پل کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے دینے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا وفاق کی جانب سے ناکافی فنڈنگ کے باعث ندرن بائی پاس 2010 سے اب تک مکمل نہ ہو سکا۔ صوبائی حکومت جلد تکمیل کے لیے مکمل تعاون کرے گی۔ NHA حکام نے منصوبہ جون 2026 تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ OGDCL کا خیبر پختونخوا سے تیل اور گیس کی بڑی دریافت کا اعلان۔ کوہاٹ میں واقع نشپا بلاک سے ہونے والی دریافت سے یومیہ 1 کروڑ 5 لاکھ مکفٹ گیس اور 4,100 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ OGDCL نے تیل اور گیس کی دریافت کو قوم کے لیے نئے سال کا بڑا تحفہ قرار دیا۔ ایران میں مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں، 6 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی دھاوا بولا۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث 30 افراد گرفتار۔ مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں تیزی سے گراوٹ کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے اسکی ریزورٹ ٹاؤن میں باڑ میں آتش زدگی سے 47 افراد ہلاک، 115 زخمی۔ حادثہ سال نو کی تقریب کے دوران ہوا۔ سوئس حکام کے مطابق متاثرین میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ 8 فرانسیسی شہریوں کے لاپتہ ہونے کی تصدیق۔ اور ریاض میں نئے سال کی خوشی میں سعودی عرب کے مختلف لیبر کیمپس میں روڈ شو میں میوزیکل کنسرٹ اور گیم شو کا بھی اہتمام۔ لیبر کیمپس میں مقیم ہزاروں پاکستانیوں کی شرکت۔ پاکستانیوں کو قانونی ذرائع سے رقوم کی منتقلی سے متعلق آگاہی دی گئی۔ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے لیگل بینکنگ چینلز کے استعمال پر زور۔